میلاد النبی کا، یہ سیرت النبی کا، یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے ایک نورانی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں، ہمارا عشق اور ہماری محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لیول پر اس مہینے میں ہوا کرتی ہے۔ اس لیول کو میرے دوستو ہم زندگی بھر کے لیے باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور ایک ہی دو دنوں میں 12 ربیع الاول کا دن بھی آیا چاہتا ہے۔ اس مناسبت سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں پورے شہر، پورے صوبے، پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ ڈنکا بج رہا ہے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ 12 ربیع الاول کا جو پیغام ہے، 12 ربیع الاول سے صحابہ اکرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا اور بزرگان دین کا، اور آج کل ہمارا جو رویہ ہے اس کو بھی ہم جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ بات آہستہ آہستہ عام ہو چکی ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اس پر پڑھائی کی، میں نے جاننے کی کوشش کی کہ اس سے فائدے کیا ہیں، اس سے نقصانات کیا ہیں، تو دوسرے کچھ مذاہب ہیں جن مذاہب کو مثال کے طور پر اگر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ عیسائیت کو بڑا نقصان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے منانے سے آج ہو رہا ہے، پہلے نہیں تھا۔ پہلے جب 300 سال پہلے تقریباً ان لوگوں نے، عیسائیت کے ماننے والوں نے برتھ ڈے جب شروع کیا تھا 25 دسمبر کو، تو ان لوگوں نے یہ سوچ کر اور اس لیے سٹارٹ کیا تھا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے لحاظ سے بہت کچھ وہ ان کے مذہب کے لیے ہیں، تو ان کی یاد تازہ ہو جائے، اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو عام کیا جائے، اس لیے ان لوگوں نے 25 دسمبر کو کرسمس شروع کیا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم جانتے ہیں کہ ان محفلوں میں جان ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں نے اس کے اندر میوزک کو ایڈ کیا، پھر بھی لوگوں کے اندر دلچسپی جب انہوں نے نہیں دیکھا تو اس کے اندر انہوں نے ڈانس کو انکلوڈ کیا۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بات واضح طور پر پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کرسمس کے دن جتنی شراب پی جاتی ہے شاید ہی کسی اور دن اتنی شراب پی جاتی ہو، اور دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ کرسمس کے دن جتنی عصمت ریزی، لڑکیوں کی عصمتوں سے کھیلا جاتا ہے، عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، شاید ہی وہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے ویلنٹائنس ڈے ہو، لیکن ان دونوں میں بھی مقابلہ چل رہا کہ اس دن زیادہ یا پھر 25 دسمبر کو زیادہ، ویلنٹائنس ڈے کو زیادہ یا کرسمس کو زیادہ، اس کی کشمکش چل رہی ہے فی الحال کہ کس دن زیادہ شراب پی جاتی ہے، کس دن زیادہ عزتیں لوٹی جاتی ہیں، چاہے کسی بھی وے سے ہو۔
عزت لوٹی جانا ہی ہے، اگر اس کی رضامندی کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی بہرحال ایک لڑکی کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے نبی، اپنے پروکتا اور اپنے میسنجر اور اپنے رہنما اور رہبر کی یاد کو منانا انہوں نے شروع کیا تھا، ان کی تعلیمات کو جاننا انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن آج وہ نوبت آ گئی۔ لیکن الحمدللہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو بھی معجزہ لکھا ہے کہ بہت سالوں پہلے سے میلاد النبی کی تقریب کو ایک الگ رخ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن الحمدللہ اب تک بچے ہوئے ہیں، الحمدللہ بچے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے مکتب فکر نے، چاہے جس بھی مکتب فکر کے ہو، چاہے جس بھی مدارس کے ہو، ان لوگوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ میلاد النبی میں ڈی جے نہیں بجے گا۔ پچھلے سال فتوے آئے تھے، ہو سکتا ہے اس سال بھی وہ فتوے جو وائرل ہوں الحمدللہ۔ اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ معجزے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ خرافات بہت زیادہ نہیں ہیں، کہیں کہیں خرافات ہیں، ان خرافات سے بہرحال بچنا چاہیے۔ لیکن میں اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جشن منایا جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تذکرے کیے جاتے ہیں، انہی تذکروں کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور میں یاد دلانے کی کوشش کروں گا کہ سیرت النبی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کس طرح کا سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آنسوؤں سے نہیں بلکہ خون کے آنسوؤں سے آج رونے کا یہ دن ہے، اس لیے کہ ہم جب تذکرے کریں گے، ہم جب دیکھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی مصیبتیں آئیں، صحابہ اکرام پر کیسی مصیبتیں آئیں، صرف اس بنا پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستون سے باندھا گیا، باندھ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیریں برسائی گئی، تیر ماری گئی، اور ان سے کہا گیا، کئی سارے تیر مارنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ خبیب بتاؤ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں یہاں سے آزاد کیا جائے اور تمہارے رسول، تمہارے حضور کو یہاں پر لٹکا دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے بدبختو، اے اسلام کے دشمنوں، اے رسول ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، مجھے یہاں سے ہٹایا جائے اور رسول پاک کو یہاں پر رکھا جائے اور تم انہیں تیر مارو، یہ تو دور کی بات ہے، مجھے یہ تک پسند نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے تم چھوڑ دو اور اس پاداش میں، اس بدلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنا کیریکٹر یہ پلے کیا تھا، صحابہ اکرام نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا نمونہ یہ بتایا تھا۔ آج ہم غور کر لیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کس حد تک پریشانی کو ہم مول لینے اور اس کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں دیکھا گیا کہ ان کے پیٹھ پر دھبے لگے ہوئے تھے، ان کے پیٹھ پر نشان تھے، ایسے بڑے بڑے نشان تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کس بیماری کے یہ دھبے ہیں، کس وجہ سے تمہاری چمڑی جو ہے اس طرح کی متاثر ہے؟ حضرت خباب نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پاداش میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جی حضوری کی پاداش میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی پاداش میں، اس کے بدلے میں کفار مکہ مجھے انگاروں پر لٹاتے اور میرے پیٹ پر اور میرے سینے پر پیر رکھ دیتے کہ اس کی وجہ سے میں تڑپ کر اس کو وہاں سے ہٹ نہ سکوں، اس لیے وہ لوگ مجھ پر پیر رکھ دیتے، جس کی وجہ سے وہ انگارے میری پیٹھ میں چلے جاتے اور اس کے یہ داغ ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو برداشت کیا ہے، کیا آج ہمیں وہ چیز یاد نہیں آتی؟ میں آگے آپ کو بتانا چاہوں گا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ وہ خاندانی امیر تھے، ان کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس گلی سے وہ نکل جاتے، ایک ہفتے تک ان کے وہاں سے گزرنے کی خوشبو وہاں پر محسوس ہوتی، اتنا مہنگا عطر وہ لگاتے تھے۔
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کے پاس 200 درہم کے 2 جوڑے ہوا کرتے تھے جو وہ روزانہ پہنا کرتے تھے، اور کسی جوڑے کی باری پھر نہیں آتی تھی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا مست نوجوان نہیں دیکھا کہ جس نے ایسے بہترین کپڑے جس نے پہنے ہوں، ایسی بہترین خوشبو جس نے لگائی ہو، میں نے آج تک نہیں دیکھا، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے ان کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا، جائیداد سے بے دخل کر دیا، ان کے آنکھ پہ جو کپڑے تھے، جسم پر ان کے جو کپڑے تھے وہ بھی اتار کر ان کو بھیجا دیا۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ میلاد النبی کا پیغام ہے، یہ سیرت النبی کا پیغام ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے حرام کا مال کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر چھوڑا ہے، ہم نے کتنے نیوالے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اٹھا رہے ہیں، اور کتنے نیوالے ایسے ہیں جو ہم چھوڑ رہے ہیں، کتنے کپڑے کتنے پہناوے ایسے ہیں جو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پہنتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جس کو محض اس لیے ہم چھوڑ رہے ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے پہناوے سے منع کیا ہے۔ ہمارا ہیئر سٹائل کس طرح کا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا ہیئر سٹائل رکھنے کے لیے ہم کو حکم دیا ہے، اور کس طرح کے بال بنانے سے ہمیں منع کیا ہے؟ کیا آج ہم نے غور کیا؟ آج ہمیں میلاد النبی اور سیرت النبی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، صحابہ کرام کو دیکھو اور دیکھ کر ان سے کچھ سنو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا، وہ ویسے بھی غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، جن کا جو مالک تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا صد و کوب کرتا، اتنا ان کو مارتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر دیا آ گئی، خریدنے کے لیے گئے تاکہ ان کو آزاد کر دے، تو اس مالک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوگنی قیمت لے کر ان کو آزاد کیا، اتنا ان کو ستایا جاتا تھا۔ کیا آج ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام نہیں دیتی کہ اگر کسی بھی طرح کی پریشانی ہمیں ہو لیکن نماز ہمیں ادا کرنی ہے، کسی بھی طرح کی ہمیں پریشانی ہو لیکن پڑوسیوں کے حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی ہمیں ہو لیکن بڑوں کا احترام ہمیں کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقتیں ہمیں کرنا ہے، کیا صحابہ اکرام کی زندگیاں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں آپ کو آگے بتا دوں، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اتنا ستایا گیا کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا۔ غیر مسلم جو ہوتے تھے ان کو بھی ترس آتا تھا کہ بھئی اتنا کیوں ان کو ستایا جا رہا ہے، اتنا کیوں ان کو مارا جا رہا ہے، اتنا کیوں ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی تھی، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تھا، وہ نمازیں پڑھنے جایا کرتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے تھے، وہ سنتوں پر عمل کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بھی ستایا گیا، ان کو بھی مارا گیا۔ کیا آپ نہیں جانتے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہیں، جن کو اتنے دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا کہ آج بھی پڑھنے والوں کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آج بھی پڑھنے والوں کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایک خاتون ہے، ان کو اس پاداش میں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، میرے دوست تو بتانے کے لیے بھی من نہیں کرتا، لیکن دونوں پیروں کو دونوں طرف سے گھوڑوں کو باندھ دیا گیا اور وہاں سے کھینچنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی ان کو تکلیف ہی ہو رہی تھی کہ ایک ظالم نے ان کے شرمگاہ پر برچھی ماری اور جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی۔ انہوں نے اتنا کیوں برداشت کیا؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کی یہ قربانیاں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ کیا ہم جشن مناتے رہیں گے؟ کیا ہم محض جشن مناتے رہیں گے؟ میرے دوستو، ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی اس زندگی کو سامنے لائیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنے سامنے لائیں اور اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، اور ہم فیصلہ کریں کہ آج ہمیں جشن کرنا ہے یا پھر آج ہمیں عمل کرنا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے اور بہت سارے لوگوں نے کہا بھی ہے کہ شیعہ ابی طالب کے تذکرے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں ہو رہے ہیں، پھر بھی اس کو جشن کا نام دیا جا رہا ہے۔
شعب ابی طالب کیا آپ نہیں جانتے، جس میں صحابہ اکرام کو قید کر دیا گیا تھا، جس گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا، اریسٹ کر لیا گیا تھا، نہ اس سے باہر آ سکتے ہیں نہ کوئی اندر جا سکتا ہے۔ 3 سال کی مدت میرے دوستو، جو چیزیں کھانے پینے کی لے کر گئے تھے وہ بھی ختم ہو چلی۔ صحابہ اکرام کا ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے ہم پتے کھا کھا کر وہاں پر زندگی گزارنے لگے۔ پتے کھانے کی وجہ سے مینگریوں جیسی ہمارا جو ہے باتھ روم ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی۔ بچوں کے، عورتوں کے رونے اور گڑ گڑانے کی آوازیں صحابہ اکرام کے کانوں میں پڑتی اور وہ پریشان ہو جاتے۔ وہ بھی بھوکے، ان کی بیویاں بھی بھوکی، ان کی بچیاں بھی بھوکی، چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچوں کے نام تک آئے ہیں۔ ایک نام آیا ہے عقیل، وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ ان کی ماں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے میں مر جاؤں گی، اس لیے انہوں نے اپنا سر پٹکنے کی کوشش کی، صحابہ اکرام نے روک دیا۔ وہ کہتی تھی کہ میرا بچہ دودھ سے تڑپ کر مر جائے اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، وہ چاہتی تھی۔ لیکن ان قربانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نام ہم رکھ رہے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ دوستو اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سنتوں سے ایکٹیویٹ ہو جائیں، ہماری زندگی میں سنتیں آ جائیں، ہم قربانیاں دینا سیکھیں۔ ہمارا بھائی اگر ہمیں باتیں کر رہا ہو، غصہ کر رہا ہو، ہمارا بھائی اگر ہمیں مار رہا ہو تو ہم برداشت کریں، اس لیے کہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے۔ اسی طرح جتنے احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ان تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے جس طرح کی جو قربانی ہمیں دینی پڑے گی وہ قربانی ہم دیں۔ طائف کا واقعہ کیا ہم نہیں جانتے؟ بار بار طائف کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ہے، ہر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں طائف کا جو ہے تذکرہ ہوا کرتا ہے، لیکن ہم نے اس سے کیا سبق لیا؟ طائف میں آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سر تا پیر جو رحمت ہیں، جن کی وجہ سے پوری دنیا چل رہی ہے، جن کی وجہ سے چاند اپنی جگہ پر ہے، سورج اپنی جگہ پر ہے، دن رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بدل رہے ہیں، یہ پوری کائنات میں جو سانسیں ہمیں مل رہی ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنے کی وجہ سے ہیں۔ اس کے باوجود طائف کو لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مارا، آوارہ لڑکوں کے ذریعے سے مارنے لگایا، نوجوان لڑکوں کے ذریعے سے مارنے لگایا۔ کتابوں میں جو مسافت لکھی ہوئی ہے میرے دوستو 3 کلومیٹر کی ہے، 3 کلومیٹر تک رائٹ سائڈ میں بھی اور لیفٹ سائڈ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں سے گزرتے تھے، اس راستے سے گزرتے تھے تو 3 کلومیٹر تک جو ہے نوجوان بچے تھے جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا کرتے تھے۔ کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے سیرت کی، صحابہ اکرام کے جسم پہ ایسی جگہوں پر ٹارگٹ کر کے نشانہ کر کے مارا جاتا تھا جہاں مارنے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، ایسی جگہوں پر مارا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں برداشت کیا؟ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا خون سے لہو لہان ہو گیا، جس سے آپ کی جوتیاں بھر گئیں۔ آپ جانیے، آپ یقین جانیے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ خون بہتا جائے اور اس سے جوتیاں بھر جائیں، یہ کہنے کو ہم کہتے ہیں لیکن کتنا خطرناک یہ معاملہ ہے، کتنا خون بہا ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جوتیوں میں جم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رش آ گیا، بے ہوشی آ گئی اور گر گئے۔ یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا؟ اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ سفر ہجرت کو کون نہیں جانتا؟ سفر ہجرت میں کتنی پریشانیاں ہو گئی۔ جو لوگ عمرے کو گئے ہیں، جو لوگ حج کو گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی وہ غار کتنی اونچی جگہ پر ہے، وہاں تک جانے کے لیے کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں وہ ایسا سفر کر کے کیوں ہجرت کیا؟ میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے لیے
خبیب جیسا یا حضرت خباب جیسا یا حضرت مصعب ابن عمیر یا حضرت بلال یا حضرت عثمان ابن مظعون یا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کے جیسے ہم پر پریشانیاں نہیں ہیں، ہمارے لیے ایسے احکامات نہیں ہیں۔ آج ہمیں کوئی پکڑ کر مار نہیں رہا ہے کہ کیوں تم نماز پڑھتے ہو، آج کوئی ہمیں پکڑ کر قید نہیں کر رہا کہ کیوں تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، کیوں تم سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ابھی وہ دور نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ وہ دور بھی آ جائے۔ اگر ہماری چال اور ہمارا ڈھال یہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بھی آ جائے، لیکن آج جو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کھل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان بھی کر سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی عمل کروا سکتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی عمل کروا سکتے ہیں، تو آج ضرورت اس بات کی ہے، تقاضا اس بات کا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخ چیخ کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمیں ہر سال ملتا ہے کہ اے مسلمانوں جاگ جاؤ، اے مسلمانوں سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، اے مسلمانوں نمازیں نہ چھوڑو، اے مسلمانوں اپنے بڑوں کا احترام کرو، اے مسلمانوں اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو، اے مسلمانوں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کر دو، اے مسلمانوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو، ان سے بات بند نہ کرو، اے مسلمانوں چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو انسانیت کا احترام کرو، انسانیت کی مدد کرو، جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسا صحابہ اکرام نے کیا، جیسا تابعین نے تبع تابعین نے اولیاء اللہ نے کیا، جیسا کہ تمہارے پرکھوں نے کیا، تمہارے بڑوں نے کیا۔ اے مسلمانوں آ جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اذانیں ہم سے یہی کہہ رہی ہیں، مسجدیں ہم سے یہی کہہ رہی ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہم سے یہی کہہ رہے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس نہ ہمارے بچوں میں تبدیلیاں ہیں، نہ ہمارے نوجوانوں میں تبدیلیاں ہیں، نہ ہمارے بڑوں میں تبدیلیاں ہیں، نہ ہماری عورتوں میں تبدیلیاں ہیں، نہ ہمارا خریدنا اور بیچنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نہ ہمارا دیکھنا اور نہ دیکھنا سنت کے مطابق، نہ ہمارا کھانا اور نہ کھانا سنت کے مطابق، نہ ہمارا کمانا اور نہ ہمارا خریدنا سنت کے مطابق۔ میرے دوستوں آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گرم جوشی کے اندر، اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گرم جوشی کے اندر اب ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم جگہ جگہ پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جلوس میں جا رہے ہیں، تو آج کم سے کم ہمارا توا گرم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روٹیاں سیک لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ارادہ کر لیں کہ ہم صبح نماز سے کریں گے، ہم شام سنتوں سے کریں گے، ہم اس بات کا اقرار کر لیں، ہم اس بات کا تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے، ایک بھی سنت ہم نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ جوتا پہنیں گے سنت کے مطابق پہنیں گے، جوتا اتاریں گے وہ بھی سنت کے مطابق ہوگا، کپڑے پہنیں گے وہ بھی سنت کے مطابق ہوگا، کپڑے اتاریں گے وہ بھی سنت کے مطابق ہوگا، کسی سے ملاقات کریں گے وہ بھی سنت کے مطابق ہوگا، کسی سے نہیں ملیں گے وہ بھی سنت کی وجہ سے ہوگا، کسی سے کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ کریں گے، ہم جہاں رہیں گے جس سچویشن میں رہیں گے میرے دوستو، ہم یہ ارادہ کر لیں، ہم یہ ارادہ کر لیں اور ہم یہ ارادہ کر لیں گے ہم سنتوں پر عمل کریں گے۔ ہمارے بال جو بنیں گے وہ سنت کے مطابق بنیں گے، ہمارے کپڑے جو ہوں گے وہ سنت کے مطابق ہوں گے، ہمارا گھر میں جانے کا جو انداز ہوگا وہ سنت کے طریقے پر ہوگا، ہمارا گھر سے باہر نکلنے کا جو طریقہ ہوگا وہ سنت کے مطابق ہوگا، ہمارا کاروبار کرنے کا جو انداز ہوگا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا، ہم اپنے بچوں سے جو لاڑ پیار کریں گے وہ بھی سنت کے مطابق کریں گے، ہم اپنی بیوی کے حقوق جو ادا کریں گے وہ بھی سنت کے مطابق کریں گے، ہم اپنے والدین کو دیکھ کر مسکرا کر جو ثواب کمائیں گے عمرے کا اور حج کا وہ بھی سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر میرے دوستو ہم نے یہ ارادہ کر لیا تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے اور جلوس کامیاب سمجھیے، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگی میں آنا ہمارے لیے سود مند ہوگا، ہمارے لیے کامیاب ہوگا، ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، نو مسلم بھی ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں غیر مسلم بھی ہیں جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح فائدہ اٹھایا ہے اور دنیا میں وہ کامیاب ہیں، اور جو مسلمان ہیں انشاءاللہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آخر میں بس اس درخواست کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ
جو ماحول چل رہا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور ایک ماحول چل رہا ہے۔ اس ماحول میں ہم ارادہ کر لیں، ایک اور مرتبہ میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم ارادہ کر لیں کہ ہماری اپنی زندگی بھی سنت کے مطابق ہوگی۔ ہم ارادہ کر لیں ہماری اولاد کو بھی ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کریں گے۔ ضرورت ہے مجبور کرنے کی، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ڈانٹیں کہ وہ فجر میں کیوں نہیں اٹھتے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا رہے، وہ بیٹھ کر پانی کیوں نہیں پیتے، اس کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ ہماری چھوٹی بڑی بچیاں سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں اوڑھتی، اسکارف کیوں نہیں اوڑھتی، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت سنت کے مطابق کریں گے۔ آج ہم ارادہ کر لیں ہم اپنی اہلیہ کو بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر ہم اس کو مجبور کریں گے۔ مجبور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مارے پیٹیں، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ میں ان کو شوق دلائیں، ہم خود بھی کر کے بتائیں تو وہ بھی انشاءاللہ کرنے لگیں گے۔ تو ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنی بیویوں کو بھی ترغیب دیں گے کہ وہ سنتوں پر عمل کریں۔ ہم ارادہ کریں ہمارے اپنے گھر میں جو بڑے ہیں ان کو بھی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اگر سنتوں سے وہ بھی دور ہیں تو ان کو بھی سنتوں سے قریب لانے کی ہم کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ میلاد النبی کا، یہ سیرت النبی کا، یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے ایک نورانی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں، ہمارا عشق اور ہماری محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لیول پر اس مہینے میں ہوا کرتی ہے۔ اس لیول کو میرے دوستو ہم زندگی بھر کے لیے باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔